السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 80 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کچھ کرنا ہوگا، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ مبین نے اپنی انگلی تھام کر چلتی چھوٹی سی سمین کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ آج پھر سے سمین کو نوشی سے ملوانے لے جا رہا تھا۔ سمین خوشی خوشی اس کی انگلی تھامے ہوئے مبین کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا معجزہ ہی تھا، یا اس کی مہربانی کہ فائق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سمین کو مبین سے ایک الگ ہی طرح کا لگاؤ تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے ملنے کے لیے بے چین رہتی، اسے فائق کی طرح بابا ہی کہتی۔ مبین ہمیشہ اس سے ملنے آتا جاتا رہتا تھا، کیونکہ سمین اب فائق کے ساتھ رہ رہی تھی۔ نوشی کی حقیقت جاننے کے باوجود کے بعد فائق کو اپنی غلطی کا احساس کیا ہوا، وہ بیٹی کے لیے بے قرار ہو گیا، اور مبین کے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا سمین کو اپنے پاس رکھنے کا۔ جس طرح اس نے نوشی کے زندہ ہونے کی حقیقت فائق سے چھپائی تھی، اسے سمین کو فائق کو دوبارہ سونپنا ہی پڑا۔ لیکن ان دنوں میں جس طرح مبین نے سمین کی دیکھ ریکھ کی تھی اور اسے محبت دی تھی، فائق اس کا قرض دار ہو چکا تھا۔ دونوں دوست اب پہلے ہی کی طرح ملتے جلتے تھے، بلکہ اب تو سمین کی وجہ سے ان کی دوستی اور گہری ہو چکی تھی۔ مگر اب تک فائق اس حقیقت سے انجان تھا کہ نوشی زندہ ہے، اور اب مبین کی بیوی بن کر سارا کے نام سے زندگی جی رہی ہے۔ مبین سمین کو اکثر اپنی جس بیوی سے ملوانے لے جاتا رہتا ہے، وہ سمین کی ماں ہی ہے۔ نوشی سے کس طرح اس نے نکاح کیا، یہ بھی ایک الگ کہانی تھی۔ وہ بہت مشکل سے مانی تھی، مگر مبین کی کوششیں رنگ لائیں، اور ایک دن نوشی اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے رضامند ہو ہی گئی۔ سب کچھ نارمل ہو جانے کے باوجود بھی اب بھی لگتا تھا کہ زندگی پہلے جیسی نہیں رہ گئی تھی۔ اس حادثے کو 3 سال ہو چکے تھے، اور نوشی کو اس کی زندگی میں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر اس حادثے کے اثرات اب بھی شاید ان تینوں کی زندگی میں باقی رہ گئے تھے، اور لگتا تھا تا حیات ہمیشہ رہنے والے ہی تھے۔ مبین سمین کے ساتھ چلتے ہوئے یہی سب سوچ رہا تھا کہ اپنے گھر کے گیٹ پر وہ رک گیا۔ سارا، دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے جیسے ہی گیٹ کھول کر صحن میں قدم رکھا، سمین کو گود میں اٹھا کر نوشی کو خوشی سے بھرپور آواز میں صدا دی۔ اس کا پکارنا ہی تھا کہ نوشی سارے کام کاج چھوڑ کر تیزی سے اندر سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا جب جب مبین سمین کو لے کر آتا، ایسے ہی گیٹ سے بولتے اندر آ جاتا تھا۔ سمین کو دیکھ کر نوشی کے مرجھائے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ بجھی ہوئی آنکھیں ممتا کی روشنی سے جگمگ ہو گئیں۔ سمین، وہ دوڑتے قدموں سے برآمدے کی 2-3 سیڑھیاں پھلانگتی انہی تیز قدموں سے ان کے قریب آ گئی۔ سمین کے پیارے سے چہرے کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور دل میں حسرتوں کا جہان بھرے اس نے اپنی باہیں پھیلا دیں، مگر ہر بار کی طرح سمین نے مبین کے گلے میں باہیں ڈال کر انکار میں سر ہلا دیا۔ نوشی کے چہرے پر مایوسی کے سائے پھیل گئے، اور یہ سائے مبین کو بے چین کر گئے۔ میری گڑیا آنٹی کے پاس نہیں جائے گی؟ اس نے بابا سے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ آنٹی کی گود میں جائے گی، ان سے پیار کرے گی، ڈھیروں باتیں کرے گی۔ انہوں نے سمین کو پیار سے منانے کی کوشش کی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو نوشی کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وقت نے کیا تماشا دکھایا کہ ان کی بیٹی اپنی ہی ماں کو بھول چکی تھی۔ اس حادثے میں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا گیا۔ وہ اب زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی۔ پورے 1 سال اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ رہی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ دنیا انہیں مردہ سمجھ چکی تھی۔ سمین کی یادداشت سے اس کی ماں کی تصویر مٹ چکی تھی۔ سب بدلا، بس نہ بدلی تو مبین کی محبت۔ وہ کل بھی اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، آج بھی بس اس کے لیے ہی جیتا تھا۔ نوشی نے بھیگی آنکھوں سے اس عظیم شخص کو دیکھا۔ سمین کو پیار سے مناتا وہ اسے نوشی کے پاس جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ کبھی اس کی عزت کا رکھوالا بن گیا تو کبھی اس کا محافظ۔ وہ زندہ تھی تو صرف مبین کی وجہ سے۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا خالص تھا وہ، ہر برائی سے پاک۔ کوئی ایسے کیسے کسی سے محبت کرتا ہوگا جیسے مبین نے کی؟ ہمیشہ اس کی خوشی، اس کا ہی خیال، کیا وہ اتنی محبت کے لائق تھی؟ نوشی کے دل میں دھیرے دھیرے وہ اپنی الگ ہی جگہ بنا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت سے عشق کرنے لگی تھی۔ جب مبین نے اس کے آگے نکاح کا پرپوزل رکھا تو کتنا انکار کیا تھا اس نے مبین سے نکاح کے لیے۔ اس کے پاس اس عظیم شخص کو دینے کے لیے تھا ہی کیا، مگر اس کی پرخلوص محبت کے آگے اسے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ اب بھی بنا اس سے کوئی گلہ کیے، اس سے اپنا حق مانگے بنا بس اسے ہی خوش رکھنا چاہتا تھا، دن رات اس کوشش میں کہ نوشی سب بھول کر زندگی کی طرف لوٹ آئے۔
کیا سوچ رہی ہو؟ یہ لو پکڑو اپنی بیٹی، تب تک میں جلدی سے اپنی بیٹی کے لیے اس کی فیوریٹ آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ وہ لگاتار مبین کو دیکھتے ہوئے کھوئی کھوئی کھڑی تھی کہ مبین نے اچانک بول کر اسے ہوش کی دنیا میں لا دیا۔ آخرکار مبین نے سمین کو منا ہی لیا تھا۔ نوشی نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گود میں لے لیا۔ اسے سینے سے لگا کر نوشی سب کچھ بھول گئی۔ چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تو مبین کا دل بھی خوشی سے بھر گیا۔ وہ اس کی ایک ایک مسکراہٹ کے لیے ہر مشکلوں سے لڑ سکتا تھا۔ نوشی کو اس کی زندگی میں آئے 6 مہینے ہو چکے تھے، مگر اب بھی وہ اس کے چہرے پر سچی خوشی نہیں سجا سکتا تھا، اور اسے زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ ہر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ بابا جائیں آئس کریم لے کر آئیں، ورنہ اگر سارا آنٹی رونے لگ گئی تو میں کیسے ان کو چپ کرواؤں گی؟ سمین نے ابھی تک کھڑے مبین سے بھولے پن سے کہا تو وہ دونوں ہی اداسی سے مسکرا دیے۔ سمین کی نوشی کے پاس نہ جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ نوشی چاہ کر بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی گود میں لے کر نوشی اس قدر روئی تھی کہ سمین بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور اب تک سمین کو اس کے رونے سے ڈر لگتا تھا۔ میں یوں گیا اور یوں آیا، تب تک اپنی آنٹی کو آپ خوش رکھنا، میری سارا کو تم رونے مت دینا، ٹھیک ہے گڑیا؟ مبین نوشی کی گود میں موجود سمین کے گال چھوتے ہوئے ایک نگاہ اداس کھڑی نوشی پر ڈال کر مسکرایا تو سمین نے بزرگوں کی طرح سر ہلایا۔ نوشی ہولے سے ہنس دی۔ مبین اس پر پیار بھری نظر ڈال کر چلا گیا تو وہ سمین کو لے کر اندر چلی آئی۔ میری گڑیا آج کیا کھائے گی؟ وہ بتائے تو میں اس کے لیے ڈنر میں وہی بناؤں گی، نوشی کہتے ہوئے اسے لے کر کچن میں چلی آئی اور اسے چھوٹی سی ٹیبل پر بٹھا کر اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سمین کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومے۔ پاستا کھاؤں گی اور بابا کے لیے بھی لے جاؤں گی آنٹی، بابا سے میں نے بہت تعریف کی ہے آپ کے سارے کھانوں کی۔ سمین معصومیت سے فرمائش کرتی اسے اپنے نیلے رنگ میں رنگی سرمئی کانچ سی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ فائق کا ذکر ہو اور نوشی کا دل درد سے ناآشنا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ بابا سے بہت پیار کرتی ہو نا گڑیا؟ وہ مشکل سے مسکراتی سمین کی نیلاہٹ چھلکاتی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سمین کی آنکھیں بالکل فائق کی کاپی تھیں، اور اسے یہ آنکھیں بہت کچھ یاد دلا دیتی تھیں، بہت بہت۔ سمین نے ہاتھ پھیلا کر محبت کا پیمانہ جیسے ناپا اور نوشی کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اپنی آنکھیں دوپٹے سے صاف کیں۔ تبھی بیل بجی تو سمین خوشی خوشی ٹیبل سے اتر کر بابا بابا کہتے بھاگی۔ نوشی بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی تھی۔ آئس کریم آنے کی خوشی میں سمین بہت تیز دوڑ رہی تھی۔ سمین گڑیا دھیرے، نوشی گھبرا کر اس کے پیچھے پیچھے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں سمین گیٹ تک پہنچ گئی اور اس نے پورے کا پورا گیٹ کھول دیا، اور پھر بابا! سمین مارے خوشی کی چیخ پڑی، مگر ادھر دو وجود پر بجلی سے گر پڑی تھی۔ نوشی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی پتھر کی بن گئی، اور یہی حال گیٹ پر کھڑے فائق کا بھی تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سامنے جو لڑکی کھڑی ہے اس کی اپنی نوشی ہے، وہ زندہ ہے اور وہ اسے صحیح سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ سمین کو لیتے ہوئے جائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں اس پر ایسی قیامت سے گزر جائے گی۔ نوشی! اس کے ہونٹوں سے نکلا اور ایک دم سے وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ نوشی ہوش میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ فائق اس کے پاس پہنچ جاتا، اس کے پاس آنے ہی سے پہلے نوشی بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر کے اندر جا چکی تھی اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ نوشی! نوشی! فائق پاگلوں کی طرح سمین کو پوری طرح سے نظر انداز کر کے بند دروازے تک پہنچ گیا۔ پلیز دروازہ کھولو نوشی، پلیز، مجھے ایک بار کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ نوشی! نوشی خدارا صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے ہوئے وہ چیخ رہا تھا۔ دل تھا کہ جیسے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اس کی نوشی زندہ ہے، یہ جان کر وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو نوشی، مگر مجھے اس طرح سزا مت دو، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا نوشی، تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے تم پر اعتبار نہ کر کے تمہارے ساتھ ساتھ خود کو بھی مار ہی۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، مگر نوشی میں پل پل مرا ہوں تمہاری موت کا سن کر۔ ہر وقت پچھتاوے کی آگ میں جل کر تڑپ تڑپ کر یہ 3 سال گزارے ہیں میں نے۔ پلیز نوشی، مجھے ایک بار، صرف ایک بار یقین کر لینے دو کہ میری نوشی زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے۔ فائق بول نہیں رہا تھا، جیسے فریاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کب آنسو روا ہو گئے تھے اسے خبر ہی نہیں تھی۔ بس وہ دروازہ پیٹتے ہوئے نوشی سے التجائیں کر رہا تھا۔ سچ کہا تھا نوشی نے، ایک دن ایسا آئے گا جب وہ معافیاں مانگے گا، گڑ گڑائے گا، مگر اسے معافی نہیں ملے گی، کیونکہ معافیاں مانگنے کا وقت فائق نے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ وہاں آ چکے گیٹ پہ سارے منظر کو دیکھتے مبین اپنے دوست کی بے بسی پر بس یہی سوچ رہا تھا۔ ڈری سہمی سمین کو اس نے اپنی گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔
چلے جائیں فائق، یہاں سے چلے جائیں، بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا ہے فائق، مجھے بے بس مت کریں، چلے جائیں یہاں سے اور اب کبھی مت آئیے گا۔ نوشی وہیں دروازے سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی بے تحاشا روتی ہوئی جیسے منت کرتی بولی، آج فائق کو کیا دیکھ لیا، مشکل سے آیا صبر کا دامن ہاتھوں سے چھٹ گیا۔ نوشی بس ایک بار مجھ سے مل لو، بس ایک بار میری سن لو۔ وہ روتے روتے پھر سے گڑ گڑایا اور دروازے کے اس پار نوشی کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ کس حق سے فائق، کس حق سے؟ کیوں فائق آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ بھول گئے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی تھی؟ اب آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے روتے ہوئے گھٹنوں میں منہ دے کر اپنی چیخیں دبانے لگا۔ کیسا دل کٹتا تھا جب جب سب یاد آ جاتا۔ میں کچھ نہیں بھولا نوشی، کچھ بھی نہیں بھولا۔ میں نے جو گناہ کیا وہ مجھے مار چکا ہے، مگر میں صرف تم سے ایک رشتے کے حق سے یہ کہہ رہا ہوں، اور وہ رشتہ ہے ہماری محبت کا۔ میں اب بھی تم سے اتنی ہی شدید محبت کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو۔ ہم دونوں… کون سی محبت فائق، کون سے رشتے کی بات کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اچانک سے ہی دروازہ کھلا اور نوشی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ فائق جو وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا بہت آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ محبت کا نام بھی مت لیں فائق، ورنہ محبت تڑپ تڑپ کر دہائیاں دے گی۔ یہ کیسی محبت تھی آپ کی جو اتنی کچی نکلی کہ ایک ہی جھٹکے میں وہ سارے رشتے بھلا گئی؟ نوشی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور دکھ کی تصویر بنی اس سے کھڑی سوال کر رہی تھی۔ فائق کا سر جھک گیا۔ نوشی میں مانتا ہوں میں غلط تھا، میں نے… اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس نے سر اٹھا کر بے چارگی سے نوشی کو دیکھا۔ تم غلط نہیں تھے فائق، تم بے وفا نکلے، تم گنہگار نکلے، تم قاتل نکلے۔ نوشی نے ایک دم سے بڑھ کر فائق کا کالر اپنے دونوں مٹھیوں میں دبوچ لیا اور اسے جھنجھوڑ دیا۔ فائق کی روح پر دھیرے دھیرے گناہوں کے عذاب کا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ اس لمبے چوڑے مضبوط انسان کی ساری توانائی ختم ہو گئی، جیسے اس میں جیسے اتنی بھی ہمت نہیں بچی کہ وہ ہاتھ اٹھا کر نوشی کے ہاتھ ہی تھام لے، اسے چھو کر یقین کر لیں کہ جس کے لیے وہ دن رات گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے وہ اب زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑی اسے اس کے گناہ یاد دلا رہی تھی۔ نوشی اسی طرح اسے جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہی تھی، تم قاتل ہو فائق، قاتل ہو، تم میرے ماں باپ کے قاتل ہو، تم تایا تائی کے بھی قاتل ہو، تم میرے بچے کے قاتل ہو، یہاں تک کہ تم ہمارے عشق کے بھی قاتل ہو۔ تم نے ہمیشہ میرے علاوہ سارے رشتوں پر یقین کیا، تم مجھ سے محبت تو کر بیٹھے مگر تمہیں مجھ پر کبھی اعتبار نہیں تھا، کبھی تم نے مجھ پر یقین نہیں رکھا۔ دنیا والوں نے جب بھی مجھ پر کیچڑ اچھالا تم نے کبھی بڑھ کر اس کی غلاظت کو میرے وجود سے ہٹایا نہیں ہمیشہ، اور بھی پتھر مجھ پہ برسائے۔ سر جھکائے کھڑے فائق کے کالر کو جھنجھوڑتے ہوئے نوشی چیخ رہی تھی اور آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ آنسو تو خود فائق کی آنکھوں سے بھی گر رہے تھے۔ فائق کی کیا مبین کی آنکھیں دونوں کو دیکھتے ہوئے نم ہوئی جا رہی تھیں۔ بس ایک سمین کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی مبین سے لپٹی ہوئی تھی۔ تمہارا حرف حقیقت صحیح نوشی، مگر میرا یقین کرو میں بہت پچھتایا، بہت رویا۔ میں تمہارے بغیر مر رہا ہوں نوشی، میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ آخر کار فائق نے اپنی ساری توانائی اکٹھی کرتے ہوئے اپنے کالر پر رکھے نوشی کے ہاتھ چھونے چاہے ہی تھے، اس سے پہلے ہی نوشی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا کالر جھٹک دیا۔ وہ پیچھے کی طرف اس طرح سے لڑکھڑایا جیسے اس کے پیروں میں جان ہی نہیں بچی ہو۔ فائق کی گرے آنکھوں میں دکھ ہی دکھ موجے مار رہا تھا۔ سب جیتے ہیں فائق، سب زندہ رہتے ہیں، کوئی نہیں مرتا۔ دیکھو میں بھی تو زندہ ہوں، میں پھر بھی زندہ ہوں۔ مجھے ہمیشہ موت کے منہ میں دھکیلا گیا اور میں ہمیشہ سب سہنے کے لیے زندہ رہتی ہوں، مجھے موت نہیں مارتی۔ نوشی کی آواز درد و غم سے پھٹ رہی تھی۔ ادھر مبین سب کچھ برداشت کرتے ہوئے خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اسے کچھ بولنا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا ایک نہ ایک دن ایسا ہی ہونا تھا، ایک دن فائق کو حقیقت پتہ چل ہی جائے گی اور نوشی کا درد ابل کر باہر آ ہی جائے گا۔ ادھر نوشی اسی طرح درد سے فائق سے پوچھ رہی تھی، لیکن فائق بس ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، آخر میرا گناہ کیا تھا کہ مجھے تم لوگوں نے زندہ ترگور کرنے کی سزا سنائی؟ بتاؤ مجھے ہی کیوں ہمیشہ اس طرح برباد کیا گیا؟ فائق کے ہونٹ ایسے سل گئے جیسے اب کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ وہ بس بے تحاشا روتی نوشی کو دیکھے جا رہا تھا۔ بتاؤ فائق، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میرا یہ گناہ ہے کہ خدا نے مجھے حسین بنایا؟ مگر میں نے تو کبھی اس پر غرور نہیں کیا، نہ ہی کسی کو خود سے کمتر سمجھا، مگر پھر بھی سمرا ساری زندگی مجھ سے جلتی رہی، نفرت کرتی رہی۔ اسی نفرت میں اس نے مجھے یہاں تک لا کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں درد لہو بن کر چھلک اٹھا۔
اور پھر وہ نگار، اس نے تو مجھے موت سے بدتر زندگی جینے پر مجبور کر دیا۔ فائق کی رگیں اب ضبط کرتے کرتے ابھرنے لگی تھیں، مٹھیاں بھینچ رہی تھیں۔ اس کا ذہن مجھ سے محبت کر بیٹھا تو اس میں کیا صرف میرا قصور تھا؟ وہ بھی تو محبت کرتا تھا نا مجھ سے۔ تو صرف اس کے ظلم کا نشانہ صرف میں کیوں بنی، میرا بچہ کیوں بنا؟ میں تم سب سے پوچھتی ہوں فائق، نوشی کا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم کوئی مجھے یہ تو بتا دے کہ کیوں مجھے تباہ کیا گیا، مجھ سے سب کیوں نفرت کیوں ہے فائق؟ مجھے بتائیں فائق، نوشی کیوں ہر بار اجڑی؟ وہ وہیں دروازے کی چوکھٹ پر گر کر چینخ چینخ کر رونے لگی۔ سب کچھ دیکھتی سمین مبین کے سینے سے اور بھی لپٹ گئی اور وہ سرخ آنکھوں سے سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ نوشی؟ فائق بے بسی کی آخری حدود پر کھڑا بے جان سا ہو کر اس کے پاس ہی گھٹنوں کے بل گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ نوشی نے روتی آنکھوں سے اپنے سامنے بے بسی کی تصویر بنے فائق کو دیکھ کر بس ہچکیاں لیتی بولی، مجھے اس طرح مت پکارے فائق، میرا نام لینے کا حق کھو چکے ہیں آپ، میرا دل غم سے پھٹ جائے گا، مجھے ایسے مت پکاریں، مت پکاریں۔ وہ بے بسی سے روتی ہوئی فائق سے جیسے فریاد کر رہی تھی اور فائق کی آنکھوں سے بھی آنسو گرتے ہوئے اس کے کالر میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ چلے جائیں فائق، چلے جائیں۔ نوشی روتی روتی ہاتھ جوڑ بیٹھی۔ نہیں نوشی نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم خدا را بس ایک بار، صرف اس بار مجھے معاف کر کے تو دیکھو۔ خدا کی قسم فائق مر مٹے گا مگر اپنی نوشی کو اب کسی کی نفرت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے گا۔ وہ خود فنا ہو جائے گا مگر وہ نوشی کو ہر طوفان سے بچائے گا۔ نوشی نے روتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہاتھ جوڑے فائق کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے اور بھی تیزی سے گرم سیال کا دریا بہہ نکلا، بدن ہچکیوں سے لرزنے لگا۔ بہت دیر ہو چکی فائق، بہت دیر۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ ہاسپٹل کے بستر پر زندہ اور مردہ پڑی حالت میں نے آپ کا بہت انتظار کیا تھا۔ شاید اس وقت دل میں اب بھی یہ یقین تھا کہ آپ آئیں گے اور ضرور آئیں گے، مگر آپ مبین کے منہ سے میری موت کا سن کر اس پر بھی یقین کر کے بیٹھ گئے۔ کبھی جاننے کی کوشش کی آپ نے کہ اس نوشی کو کیسے مارا گیا، کیسے اسے دفنایا گیا، یا اس کی قبر کا نشان کہاں ہے؟ روتے روتے اس بار وہ بہت درد سے مسکرائی اور فائق کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ نوشی؟ بس ہونٹوں سے اس کا نام نکلا۔ نوشی اپنے آنسو پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے بہت دیر کر دی فائق معین علی صاحب، میں نوشین نئی ملی نہیں، سارہ مبین ہوں، آپ کے دوست کی بیوی۔ وہ اب بڑے حوصلے سے سر اٹھا کر فائق سے بولی تھی اور فائق کے سر پر جسے سچ مچ کا آسمان گر پڑا، اس کی پوری ہستی ہی اس خبر سے ہل گئی ہو۔ سارہ یعنی؟ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے اٹھتے بھی اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ صدمہ بھی تھا۔ ہاں فائق صاحب، میں سارہ مبین علی ہوں اور اب یہی میری پہچان ہے، یہی میری شناخت۔ آپ کی نوشی مر چکی ہے اور یہی آپ کے لیے صبر کی وجہ بن جائے گا۔ جائیے اور اب اس در پر کبھی مت آنے کا سوچیے گا، کیونکہ یہاں صرف مبین علی کی وفادار بیوی رہتی ہے۔ نوشی نے کہہ کر اس کے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا اور فائق اس طرح پلٹا کہ جیسے بھری دنیا میں اس کا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ خالی ہاتھ خالی دن ہو جانا کیا ہوتا ہے، فائق معین علی کو دیکھ کر انسان جان سکتا تھا۔ وہ پلٹے تو ان کی نگاہ گیٹ پر کھڑے مبین پر پڑی۔ سنجیدہ مگر افسوس اور ترہم سے اسے دیکھتا، گود میں سمین کو لیے وہ وہیں گیٹ پر کھڑا تھا۔ فائق کی لٹی پٹی حالت مبین کو اندر تک دکھی کر گئی۔ فائق ایک ایک قدم انگاروں پر سے گزار کر مبین کے نزدیک آیا تھا۔ سمین ڈری ڈری سے نزدیک آتے فائق کو دیکھ رہی تھی۔ بابا! وہ جیسے ہی نزدیک آیا سمین نے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ فائق نے لہو رنگ آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے مبین کی گود سے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور مبین سے نگاہ ملائے بغیر وہ چپ چاپ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ مبین اسے بہت افسوس سے اپنی کار میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نہ اس نے اس سے شکوہ کیا، نہ وہ غصہ ہوا، بس خاموشی سے وہ چلا گیا۔ مبین وہیں کھڑے کھڑے کتنی دیر تک جاتی ہوئی کار کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔